باللہ من الشیطان الرجیم واللہ یعصمک من الناس، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ اس کے باوجود اہل تشیع حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا، اور اہل سنت حضرات کی سب سے معتبر ترین بک صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں زہر ٹپکانے والی حدیث، اور پھر اسی زہر سے نبی علیہ السلام کی موت یعنی شہادت کا واقعہ قرآن حکیم کے خلاف نہیں ہے۔ دیکھیں جی، یہ اہل سنت کے اوپر بالکل جھوٹا الزام ہے۔ یہ میں بار بار یعنی اہل حدیث کو اس حوالے سے کہتا ہوں کہ تھوڑا اس حوالے سے اپنے اوپر نظر ثانی فرمائیں۔ آپ استوا علی العرش کی ڈیٹیلز بھی اللہ پر چھوڑ دیں، اور اللہ کی جو انسانوں کے ساتھ معیت ہے اس کی ڈیٹیلز بھی اللہ کے سپرد کر دیں، اس کی تعویل نہ کریں۔ نہ آپ جہمیہ بنیں نہ مجسمہ بنیں، یہ معاملہ اللہ کے سپرد کریں۔ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ اپنے عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ سورۃ المجادلہ میں آیا نا کہ تم تین نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تم پانچ نہیں ہوتے کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور کس طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، تو اصحاب بلند آواز سے کوئی پڑھ رہا تھا اللہ اکبر، کوئی کہہ رہا تھا سبحان اللہ، کوئی پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ اونچی آواز میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے۔ تو اس کا الٹ کیا ہوگا کہ اللہ سننے والا ہے اور غائب نہیں ہے، وہاں پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اور پھر آپ نے مزید وہم نکالا کہ تمہارا رب تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ جب انسان اونٹ پہ بیٹھا ہو تو اس کی کوہان اور گردن قریب ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ تمہارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا ہے، وہ میں تمہیں تعلیم کر دیتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہے توفیق یا ہمت نیکی کے کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے۔ خیر، یہ میں نے ضمناً بات کی۔ تو غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد ہوئی۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے مدینہ شریف جا رہے تھے تو سراقہ ابن مالک آپ کے پیچھے آیا مخبری کرنے کے لیے۔ کافروں کی طرف سے 100 اونٹ انعام رکھے گئے تھے، بہت بڑی رقم تھی۔ آج کے 100 اونٹ بھی آپ سمجھ لیں 2-2.5 کروڑ روپے بنتا ہے کم از کم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ نے حفاظت فرمائی، تو اس کا گھوڑا جو ہے زمین میں دھنس گیا پیٹ تک۔ تو اس کو سمجھ آ گیا، اس نے کہا آپ کی وجہ سے میرا گھوڑا دھنسا ہے، آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے نجات دے۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا کی تو وہ گھوڑا باہر نکل آیا۔ تو اس نے کہا کہ بس میں اب نا آپ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، راستے میں کوئی ملے گا نا تو میں اس کو کہوں گا، وہ کیونکہ بڑا مشہور کھوجی بھی تھا، کہ میں اس طرف دیکھا ہوں، اس طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی نہیں ہیں۔ تو وہ چلا گیا۔ باقی روایتوں میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو خوشخبری بھی دی تھی کہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دے رہا ہوں، تو دیکھ رہا ہوں۔ تو بڑا حیران ہوا کہ پرشین امپائر کا جو سردار ہے وہ پھر حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے تھوڑی دیر کے لیے اسے کنگن پہنا کے وہ نبی علیہ السلام کی بشارت پوری بھی کی۔ اور اس نے کہا یہ تو میرے، ان کا نا تیرے نہیں، صرف حضور نے دیکھے تھے، یہ مسلمانوں کا مال ہے، مال غنیمت میں جمع ہوگا، یہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا ایز پر جو اللہ کا قانون ہے۔ تو وہاں پر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی مدد کی۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام ایک جہاد کے سفر میں تھے، تو آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ایک جگہ آپ کیلولا کے لیے رکے دوپہر کے وقت درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے، تو آپ نے اپنی مبارک تلوار جو ہے وہ لٹکا دی درخت کے اوپر۔ تو ایک پینڈو کوئی عربی شخص آیا، اس نے وہ تلوار اتاری اور نبی علیہ السلام کے اوپر سونت لی اور کہا کہ اے محمد اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ سر یہ موت کو اتنا قریب دیکھ کے تو نبی علیہ السلام فرمایا اللہ بچائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بخاری مسلم میں اشارتاً موجود ہے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، لیکن دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں اور کتابوں میں مشکات میں بھی حدیث موجود ہے کہ وہ جب نبی علیہ السلام نے اللہ کہا نا تو وہ اس پہ ایسا روب طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ کمکمانے شروع ہو گئے، تلوار نیچے گر گئی، نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھا لی۔
آپ فرمایا اب تجھے کون میرے ہاتھوں سے بچائے گا؟ تو وہ پھر منت سماجت پہ اتر آیا، اس نے کہا کہ آپ تو عفو درگزر کرنے والے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا تو گواہی نہیں دیتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ اس پہ تو حالانکہ غصہ ہونا چاہیے تھا نبی علیہ السلام نے، پھر بھی آپ فرمایا ٹھیک ہے جا، میں نے تجھے امان دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ایکٹیویٹی جو نبی علیہ السلام پہ پرفارم ہوئی ہے نا اس حوالے سے، وہ ہے جو آپ کے ساتھیوں میں چھپے ہوئے منافقین نے آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے غزوہ تبوک سے واپسی پہ۔ اصحاب عقبہ، دیکھیں وہ گھاٹی والے لوگ جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 2-3 احادیث ہیں، وہ ناسمیوں کے کانٹے میں پھنس جاتی ہیں، گلے کے اندر کانٹا بن کے، جب ہم پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، ان میں سے 8 کو ان کی کمر پہ دبیلا پھوڑا نکلے گا جس کی جو ہے وہ ہیٹ اپنے سینے پہ محسوس کریں گے، وہ جنت میں کبھی بھی نہیں داخل ہو سکتے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے۔ اور یہ مثال قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقین کے بارے میں کہی کہ جس طرح یہ محال ہے نا فزیکل ورلڈ میں کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا، یہ عرب کا محاورہ تھا، اس طرح کافر اور منافق جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھئی اللہ نہیں گزار سکتا، مراد یہ کہ تمہارے فزیکل ورلڈ میں جس طرح یہ امپاسبل ہے نا، یہ چیز امپاسبل ہے کہ منافق اور کافر جنت میں چلا جائے۔ تو وہ 12 منافقین جو ہیں ان کے نام صحیح بخاری میں آتا ہے، حذیفہ ابن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تھے۔ حذیفہ ابن یمان کو اس لیے بتائے کہ مسند امام احمد کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن یمان نے نبی علیہ السلام کی جان بچائی تھی اپنی جان پر کھیل کر منافقین کے اگینسٹ، اور اس کا ذکر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 74 کے اندر موجود ہے باقاعدہ۔ یہ نبی علیہ السلام پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا نا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی ایکٹیویٹی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو آپ پہ پرفارم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، وہ جو کچھ کہتے ہیں نا منافقین، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، جبکہ یہ ایک دفعہ جو ہے وہ کلمات کفر بک چکے ہیں اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کی کوشش کی جس پہ یہ قدرت نہ پا سکے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں حافظ ابن کثیر یہ لے کے آئے ہیں کہ یہ غزوہ تبوک پہ جو حضور علیہ السلام پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، غزوہ تبوک سے واپسی پہ، جس کی پوری ڈیٹیل مسند امام احمد میں ہے، صحیح مسلم میں بھی کچھ حصہ موجود ہے 12 منافقین والا۔ ان کے نام میں نے آپ کو نہیں بتانے کہ کن کن کی موت دبیلا پھوڑے سے ہوئی، یہ آپ نے انہی سے پوچھنا ہے، اور پوچھیں گے تو ان کے منہ سے جھاگ چھوٹے گی کیونکہ ان کو پتہ ہے کس کس کی موت ہوئی۔ میں نہیں بتاتا، یہ کوئی اسلام کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ مر کھپ کے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اب اس میں سے کیا نکالنا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ ایکٹیویٹی انہوں نے پرفارم کی۔ تو حافظ ابن کثیر نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 کے کانٹیکسٹ میں نا پوری وہ ڈیٹیل حدیث مسند امام احمد کی، صحیح مسلم کی کہ 12 منافقین ہیں، تو اس میں مسند احمد کی حدیث میں موجود ہے جب نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو وہ آپ کے اصحاب میں ہی وہ گھندے ہوئے تھے لوگ، 30,000 جو لڑنے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے پلان کیا کہ واپسی پہ ایک تنگ گھاٹی تھی اور اس میں سے ایک وقت میں ایک ہی سواری گزر سکتی تھی، تو انہوں نے یعنی یہ ارادہ کیا کہ جب حضور وہاں سے گزر رہے ہوں تو آپ کے اونٹ کو ہم ہانک کرنا آپ کو بلندی سے نیچے گرا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بس وہ اینڈ ٹائم کے اوپر حضرت حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر وہ ساتھ ساتھ تھے، کیونکہ مولا علی نہیں تھے نا، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، تبوک کے موقع پر مولا علی کو بچوں اور عورتوں پہ حضور نے چھوڑا تو وہ رونا شروع ہو گئے کہ کبھی کسی جنگ میں میں حضور سے الگ نہیں رہا۔ تو حضور نے اتنی بڑی فضیلت فرمائی کہ کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو وہ حضور کی پروٹیکشن کے لیے ہر وقت مولا علی تو سائے کی طرح ساتھ رہتے تھے، تو سر مولا علی نہیں تھا، عمار ابن یاسر تو تھے نا، سر پتہ چلا عمار کون ہے اب، اور حذیفہ ابن یمان، ان دونوں نے نا ان سے لڑ کے نا حضور علیہ السلام کی سواری کو بچا لیا۔ اور ادھر حذیفہ ابن یمان کو حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میرے پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے، لیکن یہ تیرے میرے درمیان راز رہے گا، میں تجھے ان کے نام بتا دیتا ہوں۔ تو حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے ان 12 منافقین کے نام بتا دیے تھے، اور انہی کا وہ ٹولہ تھا جنہوں نے مسجد درار بنا لی تھی، اردو میں ہم زرار کہتے ہیں، عربی میں مسجد درار کا ذکر بھی سورہ توبہ میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکماً کہا کہ یہاں پہ آپ نے جانا نہیں ہے
اور کبھی اس مسجد میں کھڑے بھی نہیں ہونا، الٹا وہ مسجد جو ہے جلوا دی گئی، حالانکہ وہ مسجد تھی لیکن چونکہ منافقین نے سازش کے لیے بنائی تھی۔ یہ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ نبی علیہ السلام تو اب رومن امپائر سے ٹکرانے گئے ہیں، دنیا کی سپر پاور تو یہ تو واپس نہیں آئیں گے، تو ہم اپنا مرکز شفٹ کر لیں گے مسجد درار، اور یہ بنی بنائی ایک سٹیج ہمیں مل جائے گی۔ لیکن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ ہے جس نے الہدی یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پہ اسے غالب کر دے۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو نبی علیہ السلام واپس آ گئے۔ سورہ توبہ تو پوری کمنٹری ہے غزوہ تبوک سے پہلے کے حالات اور بعد کے۔ سر وہ تو آج پڑھتے ہیں نا، یقین کرے اللہ تعالیٰ کی جو اس میں لینگویج ہے اور جو ڈانٹ ڈپٹ ہے، بندہ کانپ اٹھتا ہے۔ میرا مسئلہ 96 اس کے اوپر دیکھ لیں، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ تو نبی علیہ السلام کے اصحاب میں یہ لوگ موجود تھے جنہوں نے حضور کی وفات کے بعد پھر اس قسم کے گل کھلائے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے حوض کوثر پہ میرے اصحاب میں سے لوگ لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، حوض کوثر نہیں پلانے دیا جائے گا، اور مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، تو میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پر پھٹکار ہو، کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اور صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مرتد ہو گئے اور ان کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا۔ تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو مرتد ہو جائے اور پہلے وہ مسلمان ہو، تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہوتا ہے یا قانوناً صحابی ہوتا ہے؟ صحابی۔ وہ کہتے ہیں نہیں جب وہ مرتد ہو گیا تو صحابی تو نہ رہا، تو ہم کب کہہ رہے ہیں وہ صحابی رہ گیا؟ حضور کی زندگی تک تو صحابی تھا نا، آپ ہی کہتے ہیں جس نے ایک نظر بھی دیکھا۔ تو آپ صحابی کی ڈیفینیشن اہل سنت کے بڑے علماء سے ہی سمجھ لیں کیا ہے، صرف دیکھا نہیں، دیکھا، حضور کی صحبت کی اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا، ادرویز وہ صحابی نہیں ہوگا۔ سنن دارمی میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام اذا جاء نصر اللہ والفتح تلاوت کی جا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں نا لوگ، میرے مرنے کے بعد گروہ در گروہ لوگ دین سے نکل بھی جائیں گے۔ حضور کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ بعد میں کام ڈالنا ہے، لیکن یہ روافظ کا یہ کہنا کہ معاذ اللہ اس میں یہ سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان یہ لوگ شامل ہیں، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ تو پوری زندگی پیشن کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ رہے، اور بعد میں بھی ان کے سرٹیفکیٹ ان کو کسی رافضی عالم سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، مولا علی کا سرٹیفکیٹ ان کے ساتھ ہے۔ اور میں نے تو نہج البلاغہ سے کتنے خطبے مولا علی کے پیش کیے ہیں پچھلے دنوں، جب حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی کی ہے غالی رافضی نے، تو وہ تو میں نے نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے پیش کیے ہیں کہ وہ پولیٹیکل اختلاف اپنی جگہ، بہرحال کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں تھا۔ ہاں بعد میں جنگ جمل صفین نہروان کے معاملے میں ہم سمجھتے ہیں مولا علی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ہم اس میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ دفاع تو اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تبوک سے واپسی پہ بھی اس قاتلانہ حملے میں بچا لیا۔ تو یہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ سورۃ المجادلہ میں کیٹاگوریکلی آیا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسٹنی میں طے کر دیا ہے کہ میرے رسول اور میں ہی غالب رہیں گے۔ رسولوں کو اسپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے، انبیاء قتل ہوئے ہیں لیکن صاحب شریعت رسول قتل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو خود کافروں کو دھمکی لگاتے ہیں کہ اگر ایمان نہیں لائے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، تو اگر وہ خود شہید ہو جائیں تو وہ تو پھر بات ہی کچھ اور ہو جائے گی۔ اب یہ کہنا کہ جی واللہ یعصمک من الناس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا تو اب نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں آ سکتی، یہ تو اس کا مطلب کسی نے بھی نہیں لیا۔ غزوہ احد کے موقع پر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دانت شہید ہو گئے، سنی شیعہ دونوں مانتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ سہل ابن سعد السعدی جو ہے وہ آل امیہ کے دور کے اندر مولا علی کی یہ فضیلت بیان کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کی مرہم پٹی کس نے کی اور کس نے زخم دھویا۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ اس پانی سے دھوتی تھی زخم، اور جب خون نہیں رکتا تھا تو راکھ کاٹن کے کپڑے کی جلا کے انہوں نے وہاں رکھی تو نبی علیہ السلام کا خون رکا۔ تو وہ اب واللہ یعصمک من الناس کا مطلب اگر آپ یہ لے رہے ہیں کہ بھئی نبی علیہ السلام کے دانت بھی نہیں شہید ہوں گے، آپ کو زخم بھی نہیں آئے گا،
ایسا تو نہیں ہے. مراد یہ کہ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. آپ جو دین پہنچانے آئے ہیں نا، اس کو پہنچانے سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. لہٰذا حدیث قرطاس جو بخاری اور مسلم سے پیش کر کے بعض غالی رافضیوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی سیدنا عمر جو ہیں وہ حائل ہو گئے حضور کی تحریر اور اس کے درمیان، اور اس کی وجہ سے کوئی امپورٹنٹ بات بتانی رہ گئی ہے، تو یہ حضرت عمر پہ نہیں آتا بلیم، یہ رسول اللہ پر اور سب سے بڑھ کر اللہ پر آتا ہے کہ وہ اپنے دین کا غلبہ نہیں کروا سکا. باقی حضرت عمر یا باقی ساتھیوں کا جو ایٹیچیوڈ تھا، ہم اس میں ان لوگوں کے اس ایٹیچیوڈ کو درست نہیں سمجھتے، لیکن جس ایکسٹریم پہ آپ رزلٹ نکالتے ہیں وہ بھی غلط ہے.